حماس کے لیڈر اور فلسطین کے سابق وزیر اعظم اسماعیل ہنیہ کو 2-3 روز قبل تہران میں شہید کر دیا گیا تھا۔ اس موقع پر ان کو شہید کیا گیا جبکہ وہ ایک مہمان کی حیثیت سے وہاں پہ موجود تھے۔ صدر کی حلف برداری میں شرکت کے لیے آئے تھے کہ ان کو نشانہ بنایا گیا۔ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل کی طرف سے جہاں ان کی رہائش گاہ تھی وہاں پہ میزائل حملہ کیا گیا تھا اور اس میزائل حملے میں اسماعیل ہنیہ شہید ہو گئے تھے۔ اس کے بعد ایران کی طرف سے، حماس کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایران، تہران اور حماس اسرائیل سے یہ بدلہ کس طرح سے لے گا؟ کیا اسی طرح سے جس طرح سے اسماعیل ہنیہ ایک مہمان تھے، کیا اسرائیل کا کوئی مہمان آیا ہوا ہوگا تو اس کو اسی طرح سے تہران وہاں پہ جا کے مار ڈالے گا یا کیا کرے گا؟ یا وہاں کے یا ان کے وزیر اعظم کو، وزیر داخلہ کو، وزیر خارجہ کو یا بہت بڑی کسی شخصیت کو اسی طرح سے حملہ کر کے اسرائیل کے اندر مار ڈالا جائے گا؟ کس طرح بدلہ لیا جائے گا؟ اور بھی کئی طریقے ہو سکتے ہیں بدلہ لینے کے۔ دیکھتے ہیں کہ تہران، لیکن یہ یقینی بات ہے کہ تہران نے اگر کہہ دیا ہے کہ بدلہ لیا جائے گا تو یقینی طور پر تہران بدلہ لے گا۔ جس طرح اسرائیل کی طرف سے شام میں موجود ایران کے سفارت خانے پر حملہ کیا گیا تھا اور اس حملے کا جواب تہران کی طرف سے اسرائیل پر میزائلوں کی بارش کر کے دیا گیا تھا، اسی طرح سے اسماعیل ہنیہ کے قتل کا بدلہ بھی تہران اسی طرح سے لے گا، یقینی طور پر لے گا۔ اسماعیل ہنیہ کا کل جنازہ ادا کر دیا گیا، تہران میں جنازہ ہوا، 10 لاکھ سے زیادہ لوگ اس میں شریک تھے اور اس کے بعد آج ان کی قطر میں تدفین ہو گئی۔ سوال بہت بڑے اٹھ رہے ہیں کہ تہران آخر کار اپنے ایک مہمان کی حفاظت کرنے سے کیسے کس رہا، کیسے ناکام ہو گیا؟ اس حوالے سے نصرت شاہینی صاحب نے ایک تحریر لکھی ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، جس میں وہ بتاتے ہیں کہ کس طرح سے سیکیورٹی تہران میں ناکام ہو گئی، کس طرح سے دیگر ممالک میں ناکام ہوتی ہے۔ حماس رہنما اسماعیل ہنیہ کی تہران میں شہادت اور ماضی قریب میں ایران کے ایٹمی سائنسدانوں شہریوں پر دہشت گردانہ حملوں کے بعد ایرانی خفیہ ایجنسیوں کی کارکردگی پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ اگرچہ صدر ابراہیم رئیسی اور وزیر خارجہ کی موت کو ایران نے حادثہ قرار دیا تھا، لیکن بعض حلقے اسے بھی دہشت گردی کا نتیجہ مانتے ہیں۔ واللہ عالم۔ شاہانی صاحب کہتے ہیں کہ اس موضوع پر مختصر اظہار اس لیے بھی مناسب ہے کہ تہران مذکورہ تقریب میں ہمارے وزیر اعظم نے بھی شریک ہونا تھا۔ معزز مہمانوں کی حفاظت کو یقینی بنانا میزبان ملک کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ خفیہ ایجنسیوں کا ایک اہم کام کسی بھی واردات، نقص امن اور دہشت گردی کے منصوبے کا قبل از وقوع سراغ لگانا اور ناکام بنانا ہوتا ہے، جس کے لیے انہیں بے پناہ اختیارات، تکنیکی و دیگر سہولیات اور مالی وسائل فراہم کیے جاتے ہیں۔ خطے کے سیکیورٹی معاملات پر نظر رکھنے والے تجزیہ کاروں کی رائے میں ایران کو گزشتہ 45 سال سے بڑی طاقتوں اور خلیجی اور دیگر ممالک میں ان کے فرمان برداروں کی جن محاذ آرائیوں کا مسلسل سامنا رہا ہے اور جس طرح ایران کی اسلامی حکومت ختم کرنے کے لیے ہر قسم کی سازشیں کی گئیں، ناقابل یقین سرمایہ کاری اور خطرناک منصوبہ بندی کی گئی، اس لحاظ سے مطلوبہ اہداف حاصل نہ ہو سکے اور ایران میں ہونے والے یہ واقعات اس کے دشمنوں کی 1% کامیابی بھی نہیں ہے۔ دوسرے الفاظ میں دہشت گردی کے چند سانحات حیرت کا باعث نہیں بلکہ دشمنوں کے اس طرح کے سینکڑوں منصوبوں کا ناکام ہونا تعجب کی بات ہے، جو ایرانی انٹیلیجنس کی صلاحیت، مہارت اور فرشناسی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ چند سال قبل ایران کے امن و امان اور خفیہ اداروں کے متعلقہ وزیر نے انکشاف کیا تھا کہ فقط 1 سال میں دہشت گردی کے 100 سے زائد منصوبوں کا سراغ لگا کر انہیں قبل از وقت ناکام کیا گیا ہے۔ ایرانی اسے واللہ خیر الماکرین کے الہی وعدے سے تعبیر کرتے ہیں، نیز امام زمانہ علیہ السلام کی سرپرستی قرار دیتے ہیں۔ وطن عزیز پاکستان اور ایران کو طویل عرصے سے دہشت گردی کے مشترکہ چیلنج کا سامنا ہے۔ پاک فوج اور ہماری خفیہ ایجنسیوں کی صلاحیت و قابلیت کو دنیا بھر میں تسلیم کیا جاتا ہے۔ ان کی شب و روز محنت کے باوجود انڈیا اور احسان فراموش طالبان سے بھی ہمیں بھاری نقصان پہنچا۔ 70,000 کے قریب شہری اور سیکیورٹی فورسز کے اہلکار شہید ہوئے، یعنی تمام تر کوششوں اور احتیاطی اقدامات کے باوجود بھی دشمن وار کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ مضبوط ڈکٹیٹر جنرل ضیاء الحق اور 2 درجن سے زائد اعلیٰ فوجی حکام دہشت گردی کا شکار ہوئے۔ ایک اور آمر جنرل مشرف قاتلانہ حملے کے وقت فقط چند فٹ کے فاصلے کی وجہ سے بچ گیا۔ حد العزیز وزیر اعظم بے نظیر بھٹو دہشت گردی کا شکار ہوئیں۔ 2 سال پہلے سابق وزیر اعظم عمران خان پر جلوس میں قاتلانہ حملہ کیا گیا۔ عرب ممالک میں سخت سیکیورٹی کے باوجود
اسی عاشورہ پر داعش عمان میں حملہ کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ یہ ذکر بے محال نہ ہوگا کہ چند سال پہلے ایرانی انٹیلیجنس کی ایک اہم کامیابی ایرانی دہشت گرد تنظیم جند اللہ کے سرغنہ عبد المالک ریگی کو ایک نہایت خطرناک آپریشن میں فضا سے گرفتار کرنا تھا۔ یہ دہشت گرد CIA کی سرپرستی میں بلوچستان کے علاقے غیر سے ایران کی سرحد اندر دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث تھا۔ اخبارات کے مطابق اس دہشت گردی کے شناختی کارڈ میں کراچی کے ایک معروف مدرسے کا پتہ دری تھا۔ ایرانی ایجنسیوں کی ایک اور اہم کامیابی اسرائیلی شفاق پروڈکٹ داعش کو شکست دینے والے عظیم جرنیل قاسم سلیمانی کی اپنی سرزمین پر حفاظت تھی، جن کے قتل کے لیے اسرائیل داعش پاگل ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ وطن عزیز پاکستان، برادر ہمسایہ ایران اور تمام اسلامی ممالک کو دہشت گردوں کے شر سے محفوظ رکھے۔ شاہانی صاحب نے اپنے آخری فقرے میں کہا ہے کہ اور امن و امان قائم رکھنے والے اداروں کو اس جہاد میں کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ یہ آپ کے سامنے ہم نے نصرت شاہانی صاحب کا موقف رکھا کہ کس طرح سے تہران اسماعیل ہانیہ کی شہادت کو روکنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ اس سے پہلے بھی ایسے کئی واقعات ہو چکے ہیں جن میں کسی ملک کی سیکیورٹی ناکام ہوئی تھی۔ عمر محمد شیخ جن کو پاکستان سے گرفتار کر کے امریکہ لے جایا گیا تھا، آج کل شاید وہ گوانتانامو میں ہیں۔ ان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ پینٹاگون نے منظوری دی ہے کہ اگر وہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ وہ 11 ستمبر کے حملوں میں 9/11 کے حملوں میں ملوث تھے تو ان کو سزائے موت نہیں بلکہ عمر قید کی سزا سنائی جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ عمر محمد شیخ اور ان کے دو ساتھی اس کو تسلیم کر لیں، سزائے موت سے بچنے کے لیے اپنا وہ گناہ قبول کر لیں جو انہوں نے نہیں کیا۔ بہرحال امریکہ کی طرف سے یہ اسی طرح کا ٹریپ ہو سکتا ہے جس طرح ذوالفقار علی بھٹو کے قتل کے گواہوں کو اسی طرح سے ٹریپ میں لایا گیا تھا۔ یہ ASF کے اہلکار تھے، انسپیکٹر تھے، ان سے یہ کہا گیا تھا کہ اگر یہ تسلیم کر لیں گے ذوالفقار علی بھٹو کو، انہوں نے مسعود محمود کے کہنے پر، ان کے حکم پر قتل کیا ہے تو ان کو سزائے موت نہیں دی جائے گی۔ انہوں نے تسلیم کر لیا لیکن ان کو بھی بعد میں لٹکا دیا گیا۔ اس طرح سے عمر شیخ وہ بھی اپنا گناہ تسلیم کر لیتے جو انہوں نے نہیں کیا، اس کے باوجود بھی امریکہ بعد میں ان کو پھانسی کے پھندے پر چڑھا دے، ان کو سزائے موت دے دے تو ان کا کیا جائے گا۔ ہماری حکومت کی ادارہ شماریات کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں مہنگائی 3 سال کی کم ترین سطح پر آ گئی ہے۔ تو ناظرین آپ خود دیکھیے، آپ خود سوچیے، ذرا جائزہ لیجیے کہ کیا واقعی 3 سال کی کم ترین سطح پر مہنگائی آ گئی ہے؟ کیا آلو، بینگن، سبزیاں، دودھ، چاول، آٹا، گھی وہ بہت زیادہ سستے ہو گئے ہیں؟ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ ادارہ شماریات اور حکومت ہماری کس طرح سے لوگوں کو فریب دیتی ہے، دھوکہ دیتی ہے۔ اسحاق ڈار صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے کہ 130 ارب ڈالر اگر پاکستان پر قرضہ ہے تو اس میں پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے۔ اس میں کیا پریشانی ہے؟ ٹھیک کہہ رہے ہیں اسحاق ڈار صاحب، ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن یہاں تک یہ بات تھی کہ مہنگائی 3 سال کی کم ترین سطح پر آ گئی ہے تو ان لوگوں کو جن کا سارے کے سارے اخراجات حکومت کی طرف سے ادا ہوتے ہیں، ان کے لیے تو ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی کم سطح پر مہنگائی آ چکی ہو۔ جن کو ہر چیز فری ملتی ہے، حکومتی خزانے سے ملتی ہے، مفت میں ملتی ہے، وہ تو سوچ رہے ہوں گے کہ اس طرح سے عوام کو بھی شاید ان کی بھی زندگی بڑی آسان ہو گئی ہے۔ اسحاق ڈار کی طرف سے یہ کہنا کہ 130 ارب ڈالر پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ پریشانی ان کو کیا ہونی ہے جنہوں نے 130 ارب ڈالر لے لیے، انہوں نے لیے، کچھ پرانی حکومتوں نے لیے، تو یہ ادا کس نے کرنے ہیں؟ تو اس کا اثر کس کے اوپر پڑتا ہے؟ اس کا اثر آپ کے اوپر، میرے اوپر، عام لوگوں کے اوپر پڑتا ہے۔ اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے 130 ارب ڈالر لیا گیا اور کس طرح سے اشرافیہ کے باہر کاروبار بن گئے، اسحاق ڈار صاحب کے پلازے بن گئے اور جائیدادیں بن گئی۔ تو اسحاق ڈار صاحب تسلی دے رہے ہیں، ادارہ شماریات بھی کہہ رہے ہیں کہ 3 سال کی کم ترین سطح پر مہنگائی آ گئی ہے۔ اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ 130 ارب ڈالر اگر پاکستان پر قرضہ چڑھ گیا ہے تو پریشانی والی بات کوئی نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کے پاس بڑے وسائل ہیں۔ بڑے وسائل کس کے لیے ہیں؟ اشرافیہ کے لیے ہیں یا پھر آپ لوگوں کے لیے ہیں؟ خواجہ آصف کی طرف سے اپنے ہی بیانیے پر ڈرون حملہ کر کے اپنے بیانیے کو تباہ کر دیا گیا ہے، لیرو لیر کر دیا ہے۔ آج تک یہ کہتے رہے ٹی وی پر بیٹھ کر کہ جنرل فیض حمید کو عمران خان آرمی چیف بنانا چاہتے تھے، اس کا راستہ روکنے کے لیے جنرل باجوہ نے بھی ہمیں یہی کہا تھا، اس کا راستہ روکنے کے لیے ہم نے پھر یہ سارا اقدام کیا، ہم حکومت میں آ گیا، عمران خان کی حکومت ہم نے گرا دی۔ خواجہ آصف کہتے ہیں کہ 2019 کے اپریل میں ان کی ملاقات ہوتی ہے جنرل فیض حمید سے۔ کہاں پہ ہوتی ہے ملاقات؟ جنرل اعجاز امجد جو جنرل باجوہ کے سسر ہیں ان کے گھر پر ہوتی ہے۔ وہاں پہ جنرل فیض حمید کہتے ہیں کہ ہم
اپریل کا مہینہ ہے کہ ہم آپ کو ابھی حکومت دے دیتے ہیں پنجاب کی جون میں، اپریل مئی جون 2 مہینے کے بعد، اور مرکز میں آپ کو حکومت دے دیں گے دسمبر میں۔ خواجہ آصف سے وہاں پہ یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ آپ ایکسٹینشن کے حوالے سے ووٹ کس کو دیں گے۔ یہ جنرل باجوہ کی اس دور کی ایکسٹینشن کی بات ہو رہی ہے۔ جب بہت بڑا تنازع اٹھا تھا تو اس پر خواجہ آصف کی طرف سے کہا گیا کہ ہم جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہماری شرط کوئی نہیں ہے۔ آج تک مسلم لیگ نون یہی کہتی رہی کہ ہمیں ڈرایا گیا تھا کہ جنرل فیض حمید کو عمران خان آرمی چیف بنا رہا ہو، 10 سال تک یہ مزید حکومت کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم نے یہ سارا کچھ کیا تھا۔ لیکن خواجہ آصف کی طرف سے جو کچھ کہا گیا تو کیا میاں نواز شریف صاحب اس پر کوئی بیان دیں گے؟ ناظرین، یہ بات تو بالکل درست ہے کہ ان دو میں سے کوئی تو جھوٹ بول رہا ہے۔ خواجہ آصف جھوٹ بول رہی ہے، پھر جس طرح ان کی لیڈرشپ کہتی رہی کہ جنرل فیض حمید کو آرمی چیف بنایا جا رہا ہے۔ آخر میں چھوٹی چھوٹی وضاحتیں ہیں۔ ایک تو اسماعیل ہنیہ کے جنازے میں، تہران میں ہونے والے جنازے میں 20 لاکھ افراد نے شرکت کی۔ باقی ناظرین، حکومت کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ مہنگائی 3 سال کی کم ترین سطح پر آ گئی ہے، تو آپ سے یہ کہنا ہے کہ تو ڈھونڈ اسے چراغ رخ زیبا لے کر۔ آخری وضاحت یہ ہے کہ گلے میں تھوڑا سا مسئلہ ہے، سما خراشی کے لیے معذرت خواہ ہیں۔